نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آپ لوگوں سے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مختصر وقت میں آپ نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. آمین. اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کے تذکرے میں یہ بتایا ہے کہ میرے محبوبوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، رنج و محن نہیں، اور وہ ایمان والے ہیں اور وہ تقوی والے ہیں. محبوبوں کے پاس دو چیزیں ہونا انیوار ہے، ضروری، ورنہ کوئی محبوبیت کی صف میں آتا ہی نہیں اور اس کا محبوبوں میں شمار ہی نہیں کیا جاتا. ایک ہے ایمان یعنی اسلام دین، اور ایک ہے تقوی یعنی پرہیزگاری. اگر یہ دو چیز ہوتی ہے تب پھر وہ محبوب بنایا جائے گا. یہ بنیادی آدھار ہے. جب یہ آدھار کارڈ مانگا جا رہا آپ نہیں دینا ہے، دینا چاہ رہا ہے، جس کا نام ہے اس کو دینا چاہیے، مگر یہ بنیادی آدھار ہے. ولی کے لیے محبوب ہونے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے ایمان اور تقوی، اور یہ ہر مومن کے لیے ہے. ولی مومنوں اور متقینوں سے ہی چنا جاتا ہے. کسی گناہ گار کو تو چنا جب جاتا بھی ہے تو پھر وہ گنہگار رہتا نہیں. گناہ کی حالت بھی رہے اور کوئی محبوب رہے، یہ نہیں ہو سکتا. محبوب ہونے کے بعد گناہ چھپ جاتا ہے. کبھی کبھی ڈاکوؤں میں سے بھی پاسبان بنتے ہیں، لیکن جب ڈاکوؤں کو پاسبان بنایا جاتا ہے تو پھر پاسبان کبھی ڈاکو نہیں ہوتا. اور جب کبھی شراب کی بھٹی چلانے والے بشر حافی کو ولایت ملتی ہے کسی عظمت کے طفیل، نسبت کے طفیل، تو پھر بعد میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ ولی بھی بن جائے اور پھر بھٹی بھی چلاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ تقوی ضروری ہے، تقوی کا پیکر رہنا ضروری ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر پکا ہے کہ آپ ولی بن جائیں. اچھے مومن ہیں، اچھے مسلمان. ولی تو خاص وہ ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے. کبھی نمازیوں کی صف میں بھی چن لیتا ہے، کبھی گنہگاروں کی صف میں چن لیتا ہے، مگر نمازیوں کی صف میں چن لیتا ہے جس کو وہ نمازی رہتا ہے، اگر گنہگاروں کی صف میں چن لیتا ہے تو گنہگار رہتا نہیں. گناہ چھوڑنا لازمی ہے،
اس کے بغیر کوئی محبوبیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ نے سنا بھی ہمیشہ بزرگوں میں، بڑوں میں، اپنے چھوٹے عالم ہوں یا بڑے ہوں، کبھی کبھی آپ کسی عالم کو اس لیے عالم نہیں سمجھتے کہ آپ کے وہ رشتے دار ہیں، تو ان سے عالموں کے بجائے رشتے داروں والا سلوک کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور آپ کے ہاں عالم بھی کچھ ایسے کاہل ہیں کہ ان کو اس کی فکر ہی نہیں، وہ بیچارے دنیا کو خیر آباد کہے کلندر کی طرح ٹہلتے ہیں، لیکن نہیں، ایسے اسلوب سے کام نہیں کرتے۔ ہر عالم نے، جب بھی کوئی عالم تقریر کرنے بیٹھتا ہے تو وہ بات اچھی ہی بتاتا ہے۔ حضرت صوفی صاحب علیہ رحمہ ہوں، والد صاحب ہوں، پیر صاحب، آج کل پیر ہونا بھی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے نا۔ ہاں بیچارہ کیوں پیر بن گئے، یہی افسوس ہوتا ہے۔ تو پیر ہوں، چاہے عالم ہوں، چاہے صوفی صاحب ہوں، چاہے ہمارے مولانا مسرور ہوں، انعام الحق ہوں، مولانا اسلم ہوں، یہ سب آتے ہیں۔ آج کل تو میٹھا میٹھا گپ پڑا ہوا پڑ رہا ہے۔ اگر تیرے باپ جاہل تھے تو اس کے ذمہ دار پیر صاحب ہو گئے، تو اگر تو پڑھا لکھا ہوا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اکیلے ہوگا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ انہوں نے، بہت سے پیر دنیا میں ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے مرید جاہل ہی بنے رہیں، مگر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنے مریدوں اور علاقے کے لڑکوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، خط بھی لکھا ہے تاکہ ہمارے مرید کا بچہ عالم ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے پیر کا معاملہ الگ ہے، ہوں گے کوئی اور پیر جن کی آپ مذمت میں قصیدہ لکھ سکتے ہیں، وہ ہوں گے کوئی، مگر وہ مقصود ملت الگ چیز ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کسی کے کئی ہوں گے پیر، ہمیں نہیں معلوم ہے، جو کسی کی غیبت کرے، جو کسی کی برائی کرے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، بے شک، مگر مقصود ملت کی بات الگ ہے۔ مقصود ملت آپ کے دروازے پر سالانہ وصولی کرنے نہیں آتے تھے، آپ کے پیسے کے وہ لالچی نہیں تھے، یہ مشائخ کا ایک طریقہ رہا۔ اس کو لالچ میں مت کرو، گھر گھر پیدل دوڑنا۔ آپ اپنا بجٹ نکال لیجیے، دیکھیے میں نے کتنا دیا ہے۔ اس طرح کی باتیں بے ادبی کہلاتی بے شک، اور اگر ادب نہیں ہے تو آپ کتنے بھی قابل ہیں اور کتنے بھی بکرات ہیں، جان لیجیے کہ دنیا کا پہلا کافر جاہل نہیں ہے، عالم ہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا کا پہلا کافر عالم ہی ہے، تو عالم ہونے سے آپ اپنے آپ کو بخشا بخشایا مت سمجھ لیجیے اور بہت فضیلت والا نہ سمجھیے۔ عالم اور جانکار ہونا اور ہے، اپنا علم بچانا اور ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ عالم ہو گئے لیکن اپنا علم آپ بچا پائے کہ نہیں بچا پائے؟ اگر تکبر کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اگر آپ اپنا علم نہیں بچا پائے تو آپ عالم نہیں بلکہ ظالم، سمجھ گئے؟ تو یہ سب سے پہلے تو ہم سب کو، اور یہ سب نے اچھی بات بتائی، جب بھی کوئی عالم بیٹھتا ہے آپ سے اچھی بات کرتا ہے، کوئی بھی جانکار بیٹھتا ہے آپ سے اچھی بات کرتا ہے ہمیشہ۔ شاید آپ کو یاد ہو، اتنے دن سے میرا آنا جانا، میں نے کبھی کسی کی دولت، پیسے، پوزیشن کی رعایت نہیں کی۔ کیا آپ اس بات کی گواہ نہیں کہ میں نے سخت تلخ کڑوی تقریریں کی، میں نے آپ کی نوٹنکی کے خلاف تقریریں کی، آپ کے ڈی جے کے خلاف تقریریں کی۔ ماشاءاللہ آپ نے نوٹنکی چھوڑا بھی، مگر ہاں دوسرا نیا روپ اپنا لیا ہوگا، نئی نئی نوٹنکی چل گئی ہے دنیا میں۔ میں نے کسی کی رعایت نہیں کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نے کہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلسہ جو کراتا ہے میری تقریر اسی کے اوپر جا کے لگ جاتی ہے،
ہاں وہی کرانے والا اور میں اسی کی اصلاح کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہنا بتانا. ہم نے یہ بھی کہا ہے ہم مؤذن ہیں, ہم اذان دیتے رہیں گے, آپ کو فلاح کی طرف بہبود کی طرف بلاتے رہیں گے, آپ کو کہتے رہیں گے کہ کسی کی زمین کا پیسہ مت ہڑپو, آپ کو ہم کہتے رہیں گے کہ کسی کا مال مت کھاؤ, آپ کو کیسے کہتے رہیں گے کہ آپ حرام مت کھاؤ, سود مت کھاؤ, شراب مت پیو, جھوٹ مت بولو. ہم کہتے رہیں گے کیونکہ ہم دین کے مؤذن ہیں. بے شک مؤذن کا کام اذان دینا ہے, ڈنڈا لے کے گھر گھر آ کر کے مسجد لے جانا نہیں ہے. بے شک ہم اذان دینے والے, ہم آپ کو بلاتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ علماء ہمیشہ بتاتے ہیں آپ اپنے گاؤں کے علاقے کے علماء کی قدر کی, اور علماء کو بھی چاہیے کہ اس بات کے حریص بنے کہ موقع ڈھونڈیں کچھ بات کہنے کا. کنارے نہ لگ جائیں کہ مکمل کاٹ دیا جائے اور پوسٹر چھاپا جائے دبائی جائے. نہیں, ماشاء اللہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارے یہ علماء جو ہمارے بیرانہ یا علاقے میں ہیں یہ کسی سے کم اچھا نہیں بولتے. بے شک مگر آپ کی کیا عادت ہے, دور کے ڈھول سے کیا دور کے ڈھول سہا نہیں, اور اپنے گاؤں کا عالم بیچارہ تقریر کرے. ابھی اس دن میں کولاڑا گیا, اب ایک میلاد تو انہوں نے کہا کہ حضرت آئیں گے تو جمعہ بعد ایک پروگرام ہوگا, تھوڑا سا بول دیں گے چلے. اور وہ امام جو ہے اب بیچارہ جلنا ہوتا ویسے بھی ڈیوٹی پہلے تقریر کرے بعد میں کرے, کتنا خیر پڑھو حضرت آتے ہوں گے. کہا پتہ نہیں حضرت کب آئیں گے, کہاں کون رکے گا جمعہ میں. تو بھاگ گیا وہ بھی. میں گیا تو ایسا چلا میلادے, اب تو میلاد کینسل ہونا ابھی وہ غریب بات. میں نے کہا یہ غلط بات ڈاٹا. میں نے حاجی ظاہر صاحب بھی تھے, وہ بھی کہنا حضرت جو ہے کبھی رہ گئی. تو کیوں بھاگ گئے بیچارے؟ کیونکہ گاؤں کے مولوی باہر سے آ کر ایک سے ایک چمتکاری شاعر لہرا لہرا کے پڑھ رہے ہیں, اور ایک سے ایک تقریر کر رہے ہیں الٹے سیدھے زبردستی. ہاں آج ہو جاؤ موقع بڑا بہترین ہے, جان نہیں نکلے. وہ نہیں سوچ رہے کہ کہاں نمبر ڈائل کر رہے ہیں. یہ مسجد ملت کا علاقہ ہے, بے شک یہاں لوگ ان کا جام پیے ہوئے ہیں. جہاں کے بارے میں مولانا جنید زبیر صاحب کہتے کے لیے کہتے تھے وہاں کہ وہ گڑ نہیں ہے جو چوٹا کھائے, ہے نا بمبئی. تو یہ چیز ہے. تو اب چاہیے یہ کہ سب سے پہلے آپ پروگرام خوب کریں, ہر دروازے میلاد ہونا چاہیے. بے شک جس کو اللہ موقع دے, حضرت آپ آئیں نہ آ پائیں, ٹھیک ہے, اس کو اپنے دروازے ایک ڈلوا بتاسا لے کے بیٹھ جانا میلاد کا. مولانا ہمارے حافظ ارمان صاحب بھی کہتے تھے, آپ بھی کہتے تھے, مولانا آپ بھی کہتے تھے. اب وہ دور ختم ہو رہا ہے. کبھی آپ سنتے تھے آج ان کے دروازے میلاد ہے, ان کے دروازے میلاد ہے, آج ان کے دروازے میلاد. یہ ختم ہو رہا ہے. یہ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ ایک جلسہ بن جا رہا ہے, اور چندہ بازی ہوتی ہے, پھر ایک جلسہ ہوتا ہے, لوہا یہ وہ ایک بڑا کوئی جلسہ ہوگا گاؤں کی طرف سے. مگر ہر آدمی انڈیویجول گھر بنا رہے ہو, سارا کام کر رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو. ایک میلاد چھوٹا سا ضرور جب آؤ سال بھر میں تو آپ اپنی طرف سے کراؤ. میں آ پاؤں نہ آ پاؤں میں ضروری نہیں ہوں. آپ بلاؤ, مولانا انعام الحق کی تقریر کرا لو, مسرور صاحب کرا لو, مولانا زبیر صاحب کی کرا لو. 20 منٹ 1 گھنٹہ میلاد کر کے آپ دروازے سنیت جو ہے جانتے ہو, ان کا نام نہیں لیا جاتا جن بزرگوں نے سنیت پھیلائی ہے. آپ مولود اکبر پڑھ کے سنی بنے ہو. کبھی مولود اکبر لکھنے والے کو کوئی یاد کرتا ہے؟ تو دروازے میلاد جو بھی کیپیبل ہو سکے اس کو کبھی فجر بعد, کبھی ظہر بعد, کبھی مغرب بعد, کبھی رات کو آپ لوگ میلاد. اور یہ سادگی کے ساتھ جو آپ کی ماشاء اللہ حافظ اخلاق صاحب سے بہتر کون پڑھتا ہے؟ جب آپ کے قاری ایوب صاحب ہیں, اور امان کی کتنی اچھی آواز ہے. آپ اپنی چیزوں کی قدر کرو.
बाहर वालों पे आप ये, मैं उसमें भेदभाव की बात नहीं करता, आप बुलाते हैं, फैशन बाजी करते हैं, पैसा लुटाते हैं, कोई मतलब नहीं। छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए आपके इलाके के उलमा काफी हैं, वो रिश्तेदार बाद में हैं, पहले आपके लिए आलिम दीन हैं। और मैं इनसे भी कहूंगा कि अपने अंदर वो रखें। और क्यों भाग जाते हैं? अब गांव के मौलाना को बुला, आज बेचारे कोई मौलाना लगे भी हैं तो सबको तो नजराना देंगे, मगर गांव के मौलाना को नहीं देंगे। पता नहीं क्या गुनाह किया उसने गांव में पैदा होकर। अब वो बेचारे, मैंने कितनी बार टोका, कोटवा में वो बेचारे मौलाना सारे लोगों की बेचारा बारात बुलाता है, बैठाता है। गांव वाले कितनी बार डाका कि नहीं, अगर बाहर वाला कोई आ रहा है उसे अगर 1000 दे रहे हो तो कम से कम 200 300 कुछ तो कोई ऐसा मिलाद ना हो, प्रोग्राम ना हो जिसमें बाहर वालों को तो आप नजराना दें लेकिन घर वाले को नजराना न दें, ऐसा न करिएगा कभी, ठीक है ना। हाँ, बूढ़ा बंगाली क्या करे, इसलिए ये तासुब खत्म करना। आपके गांव के आलिम आपके रिश्तेदार हैं माशाअल्लाह, मगर साथ में आलिम भी। और उलमा से भी यही कहूंगा, हमें ये ख्वाहिश है कि जैसे दूसरे इलाके के उलमा आते हैं, प्रोग्राम लेते हैं और दूर दूर जाते हैं, इधर उधर तकरीर करते हैं, क्यों नहीं हमारे इलाके के उलमा की मोटरसाइकिल इधर उधर नहीं घूमती है प्रोग्राम के लिए? आपने क्यों ऐसा जहन नहीं बनाया कि आप जगह जगह गांव में जाएं, तकरीर करें आपके जलसे? क्या आपकी इल्म की कमी, बोलने की कमी? नहीं, कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपके शौक की कमी है, सिर्फ आपके लगन की कमी है। मैं चाहता हूं कि हमारे ये इलाके के उलमा अलग अलग इलाकों में, हर गांव में रोज इनकी डायरी फुल रहे। हम किसी गांव में जाएं तो पता चले आज मिलाद में कौन आ रहा है और मेरे अलावा कौन है, मौलाना मसरूर आ रहा है, मौलाना इनाम आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, फला आ रहे हैं। कम से कम हमारे ये जागरूकता हमारे उलमा में होनी चाहिए। जब आपके अंदर शौक नहीं आएगा तो बाद में नस्लों में कैसे शौक पैदा होगा? ठीक है, तो इसकी कोशिश की। और अपने इलाके के भी उलमा जब आपके यहाँ मिलाद करें तो उनकी खिदमत भी कीजिए जैसे आप बाहर से उलमा की करते हैं। ओके, ये एक नसीहत है। और ये आपका मदरसा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा दौर भी मैंने इसका रखा है। बचपना था लेकिन जो रौनक बाहर में मुझे याद है वो बहुत अच्छा दौर। और जो जिसने जिससे जैसी खिदमत की है इंशाअल्लाह दुनिया वाले भूल सकते हैं, मगर दीन की खिदमत जिसने की है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ वो सब लिखी हुई है। वो नियतों के एतबार से अल्लाह जरूर उसको अजर अता फरमाएगा, उसमें फिक्र होने की जरूरत नहीं, उसकी फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है कि हमने ये किया, फला ने किया तो मुझको आपने क्या किया। आप जाए भाड़ में, हमने दीन के लिए किया है और दीन के लिए अज्र देने वाला अल्लाह है। और जब भी दीन का काम करो तो मुझको खुश करने के लिए नहीं, अपने रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए। और देखिए बहुत से जमाने में फितने होते हैं, बहुत से जमाने में फितने होते हैं, बड़ी तरह तरह की बातें होती हैं। इल्म बहुत बड़ी गुमराही पैदा करता है, ये इल्म का कच्चापन है। मगर एक बात याद रखें, एक चट्टान बनने के लिए जरूरी है कि अपनी कयादत के साथ आप चिमट के रहिए, अपनी कयादत के साथ आप चिमट के रहिए और एक दूसरे की काटिए मत। आलिम के एक दूसरे के काटता है और आगे चल करके ऐसा होता है कि सब एक दूसरे को काट चुके होते हैं। तुम्हारा कोई काट चुका होता है, उसका कोई काट चुका होता है और पूरी कौम बिखर चुकी होती है। और याद रखिए इस इलाके के लिए खासकर चाहे जो आवे जाए, सबसे अपने रवैये अपनी मोहब्बत से बता दीजिए कि हम गुलाम हैं मखदूम अशरफ के, गुलाम हैं मखदूम अशरफ के, पैरोकार हैं मकसूद अशरफ के। इसके अलावा कोई बात करोगे तो अपने घर में बैठो। आप सीखिए हजरत सिद्दीक़ अकबर से वारुफ्तगी सीखिए। बेटे ने कहा कि आप मेरे अब्बा हैं और आपका मैंने बड़ा लिहाज किया मैदान बदर में, आप कई बार मेरे सामने आए लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया कि आप मेरे अब्बा हैं।
कहा बेटा तुमने तो छोड़ दिया, मगर तुम अगर मेरे सामने दिख जाते तो मैं ये इसलिए नहीं छोड़ देता कि तुम मेरे बेटे हो। मैंने मोहम्मद की वफादारी में सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब जो मोहम्मद का वफादार है वही मेरा वफादार है। अब मैं बेटा नहीं देखूंगा, औलाद नहीं देखूंगा, अब मैं मुस्तफा की वफादारी देखूंगा। ऐसे ही आपके मोहसिन हुजूर मखदूम अशरफ सिंधानी, इस एहसान के अलावा हम किसी को नहीं देखें। मेरा बेटा भी हो जाए, मखदूम अशरफ के मिशन के खिलाफ मेरा बेटा भी हो जाए तो मैं बेटे को छोड़ दूंगा, मेरा दोस्त हो जाए तो मैं दोस्त को छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर हम बैत हुए हैं तो बैत का मतलब है अपने आप को बेच देना, और जब तक अपने आप को बेचोगे नहीं आप पक्के मुरीद नहीं बन सकते। समझ गए? ऐसे ही मुरीद हुआ जाता ना, ऐसे पीर बना जाता। पीर अपने मुरीदों को कहे न कहे अपनी औलाद की तरह चाहता है। जब हुजूर मकसूद मिल्लत हज के लिए गए, मैं साथ में गया, आप लोगों ने बड़ी मेहनतें की, मोहब्बतें की, हम भी साथ में गए। ये कोई हजरत अकेले कैसे जाएंगे? तो उसी सदके में मकसूद मिल्लत के सदके में मेरा भी जुगाड़ लग गया। आप लोगों ने थोड़ा और जुगाड़ लगाया, मुरीदों में चाहने वाला। मैं भी गया, मैंने देखा, अल्लाह गवाह है कि मैंने वालिद साहब के मुंह से जो आवाजें सुनी दुआ के लिए, सिर्फ अपने मुरीदों के लिए सुनी, अपने मुरीदों के लिए सुनी। और उसके बाद आपने देखा वालिद साहब के हज के जाने के बाद मेरी भी काया पलटी, मेरे घर की भी काया पलटी, और मैंने ये देखा कि मेरे मुरीदों के कारोबार की भी काया पलटी, सूरत और अहमदाबाद की भी काया पलटी। दोस्तों ऐसा होता है। बदतमीजी करना आसान है, गुस्ताखी करना आसान है, थोड़ा सा पढ़ करके बेअदबी करना आसान है। ये बेअदबी पचा नहीं पाओगे, ये गुस्ताखियां आप पचा नहीं पाएंगे। अगर आप गुस्ताखी करेंगे आप जिंदगी भर मुंह छुपाते फिरेंगे, और दूसरों से नहीं, अपने जमीर से छुपाते फिरोगे कि जिस मखदूम अशरफ की नस्ल का एहसान तुम्हारे ऊपर है, आज तुम इशारे किराए में गुस्ताखी करते हो। बताओ, और इसमें अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते, सुरगुरु समझते। दोस्तों और अजीजों, अदब बहुत बड़ी ताकत है। अगर अदब नहीं है इंसान के अंदर कुछ नहीं। और पीर का, तो पीर के चाहने वाले होते हैं या पीर से वाबस्ता, चौखट से वाबस्ता होते हैं, वो उनका परिवार होता है। अगर बाप अपने बेटों के से कुछ लेने भी आ जाए तो क्या बुरा है? बेटा अगर बाप की खिदमत कर दे, कोई पेट से एक, जैसे पेट के साथ दो आदमी पैदा हुए तो सिर्फ वही भाई नहीं है, एक भाई सबसे बड़ा वो होता है कुल्लू मोमिनिन इखवा। एक भाई की मदद करे, पड़ोसी की मदद करे। एक चाहने वाला अपने पीर को नजराना दे रहा है, पीर नजराना कबूल कर रहा है, दोनों सुन्नत है। देना सहाबा की सुन्नत है, लेना रसूल की सुन्नत है। अभी क्या नाजायज काम है? बोलो तो नाजायज काम पे बोलो ना। अगर आप कहोगे पीर साहब को क्या चाहिए, नजराना चाहिए, मुरीद नजराना दे रहा है, पीर साहब नजराना दे रहा है, इससे आप क्यों चोर हो रही भाई? ये रूहानी निजाम है, ये रूहानी निजाम है। अरे हम लोग अपनी नस्लों को इस लाइन में अगर डाले हुए हैं तो हम भी चलें दूसरा काम करें। समझ गए? तो ये लेना देना ये कोई हराम, हाँ बोलो उस पर जो हराम हो रहा है। अब इस तरह की आप हमारे ये बच्चे, हम जिनको दुआओं से, जिनकी तरक्की से हमारा सीना खुलता रहा, जिनके लिए जबान दुआ करती रही, आज जिनको देख करके हमारी आंखें ठंडी होती हैं कि साहब पढ़ लिया, लिख लिया, नौकरी पे लगे, बड़ी अच्छी बात है, दिल ठंडा कि हमारे भी मुरीद के बच्चे ऐसे हैं, हम तो दिल में फख्र कर रहे हैं, और आप बेअदबी और गुस्ताखी कर रहे हैं। इस तरह की हरकत। तो दोस्तों और अजीजों,
ہمیں ادب کی ضرورت ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کبھی اپنے پیر کے آستانے کی طرف پیر نہیں پھیلایا، نہ قرآن نے منع کیا تھا نہ حدیث نے منع کیا، نہ قرآن نے منع کیا تھا نہ حدیث نے منع کیا تھا۔ جب رسول نے نہیں روکا تھا تو کیوں کیا؟ جو فتویٰ لگاؤ مخدوم صاحب پر، کہا نہیں، ادب کا مقام ہونا چاہیے۔ قرآن حدیث منع کرے نہ منع کرے، لیکن ادب کرنے کو ہی کہاں منع کیا ہے؟ اس طرح ادب کرنے کو ہی کہاں منع کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ مخدوم اشرف کی ایک کتے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک کتے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا اسی طرح کا کتا میں نے اپنے پیر کی گلیوں میں دیکھا ہے۔ اب یہ کوئی حدیث ہے، یہ کوئی قرآن ہے؟ نہیں، یہ میرے مخدوم کی بات ہے۔ آپ کتے کی تعظیم کرتا ہوا دیکھیں گے پیر کے، اور پیر کے بیٹوں سے آپ جلیں گے، ان کی نسلوں سے جلیں گے، مخدوم کی نسلوں کو برا کریں گے۔ کتوں کی تعظیم کر رہے ہیں مخدوم صاحب، آپ نسلوں پہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو کس طریقے سے کام چلے گا؟ یاد رکھیے، ہر آدمی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ ہر آدمی، کسی نے اگر ایسا کہا ہے تو وہ ذمہ دار، آپ نہیں ذمہ دار۔ مگر آپ سب اپنے آپ کو بے ادبی اور گستاخی سے بچائیے۔ گستاخی کرنا فنکاری نہیں ہے، یہ گنہگاری ہے، اس لیے اپنے کو گناہوں سے بچائیے۔ ہم پھر بھی معاف کرتے ہیں۔ آپ نے جو کیا میلے میں کیا، آگے آپ جو کریں گے وہ بھی معاف کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل پہ جو گزری، ہمارے دل پہ جو گزرے گی وہ ہم معاف کر سکتے ہیں۔ مگر میری محبت میں اگر میرے والد کے دل پہ کچھ گزرے گی تو میں وہ نہیں معاف کرتا ہوں، وہ تو وہ جانے۔ مخدوم پاک کے دل پہ کچھ گزرا تو وہ جانیں گے، ہمارے دل پہ جو گزرے گی وہ میں معاف کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ کے دل پہ جو گزرے گی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ ہر آدمی ایسا سوچ کے چلے، ایسا سوچ کے چلے، اور زندگی بھر بے چین رہے گا گستاخی کرنے والا، اس کے قلب کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ فنکاری نہیں ہے، یہ سخن کی داد نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول کی نسل میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں مل سکتی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی خاص نسبت حاصل ہے، غوث اعظم کی اولاد ہونے کا نسبت حاصل۔ اگر میرے باپ دادا اجداد کربلا والوں شہیدان کربلا کا صدقہ ہی ہم کو مل رہا ہے، اور اسی کے صدقے میں لوگ محبت کر رہے ہیں، اور اسی کے صدقے میں لوگ نواز رہے ہیں، تو اس میں میری کیا خطا ہے بھائی؟ اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس میں کون سی ناجائز بات ہے کہ میرے باپ دادا کے آپ اگر آج اچھا سلوک کرو گے تو اس کا بدلہ آپ کی نسل کو ملے گا۔ تو ہم اگر کچھ بھی نہ ہوئے، ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہے اسی کا اگر ہم کو صدقہ مل رہا ہے تو وہ صدقہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ ان کی نیکی اگر ہمیں مل رہی ہے، اس کا بدلہ اگر ہمیں مل رہا ہے تو حاسدوں کو کیا اعتراض بھائی؟ اچھا، ہاں، حضرت امام حسین، امام حسن نے جو قربانیاں دی تو اب انہوں نے تو کچھ دنیا پایا نہیں، دنیا کی راحتیں نہیں پایا، دنیا کی کوئی تعظیم نہیں پائی۔ اس طرح سے کس طریقے سے توہین کی گئی، وہ کر کے چلے گئے قربانی دے کر کے۔ اب ملے گا کس کو؟ اولادوں کو ملے گا، نسلوں تک ملے گا، قیامت تک ملے گا۔ اب اس جو مل رہا ہے، محبت مل رہی ہے، قوم چاہ رہی ہے، قوم ٹوٹ پڑ رہی ہے، قوم جو ہے پیچھے لگی ہوئی ہے، قوم محبت کر رہی ہے، حضرت کر رہی ہے، تو اس میں بھیا میں کیا کر لوں گا؟ چھین سکو تو چھین لو، لے سکو تو لے لو، مٹا سکو تو مٹا دو۔ فنکاری کر کے، سخن کی داد دے کر کے تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ میری نصیحت ہے، میرے لیے نہیں، کسی کی بھی گستاخی مت کرنا، کسی کی بھی گستاخی نہ کرنا، کسی کی بھی گستاخی نہ کرنا۔ روحانیت کے لائن میں اگر گستاخی کرو گے
تو آپ کے عمل کو برباد کر دیا جائے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، گستاخی کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. بے شک سمجھ گیا؟ اس لیے دوستو عزیزو، ہمیں غوث اعظم سے سیکھنا چاہیے. غوث اعظم نے اصلاح کی اس دور میں جب ہر طرف مسلمانوں کا کردار برباد ہو چکا تھا، ان کا کریکٹر ختم ہو چکا تھا، ان کا کردار برباد ہو چکا تھا. سرکاری طور پر گناہوں کو فروغ دیا جا رہا تھا. مسلمانوں نے تلواریں رکھ دی تھی، گھوڑے استبل میں باندھ دیے تھے. اب وہ جنگ کے میدان میں نہیں نکلتے تھے، وہ گھوڑ دوڑ میں دکھائی پڑتے تھے. شرط لگانے کے لیے وہ گھوڑے کام آتے تھے. اب تلواریں صرف کھیل کود کے لیے کام آتی تھی. انہوں نے خیمے چھوڑ دیے، محل پا گئے. جب محل پا گئے، خیمے چھٹ گئے، تلوار چھٹ گئی. پھر رقاصائیں ان کے درباروں میں ناچنے لگی. جب گناہ کو سرکاری سطح پر پھیلایا جانے لگا اور مسلمانوں کی جس طریقے سے چیچک، میں اکثر مثال دیتا ہوں، چیچک کی داغ کی وجہ سے جس طریقے سے چہرہ بدتر لگنے لگتا ہے، ایسے مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے پورا مسلم معاشرہ بدصورت ہو گیا تھا. 5ویں صدی ہجری میں پورا مسلم معاشرہ بدصورت ہو گیا تھا، چیچک کے داغ کی طرح. ہر طرف معصیت کے اڈے، گناہوں کے اڈے، خرافات کے اڈے، برائیوں کے اڈے. اس کے ذمہ دار غوث اعظم تھے کیا؟ اور وہاں پر بغداد میں بہت سے علماء مشائخ تھے. آپ جیسے کوئی گستاخی کرنے والے ہوتے تو کہہ دیتے کہ ابو سعید مخزومی کیا کر رہے تھے اس وقت بغداد میں، شہاب الدین سہروردی کیا کر رہے تھے، سب اس کے ذمہ دار. بھائی گنہگار کو کہ وہ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں، چلیے آپ مجھ کو بلیم دیجیے گا تو میں نے کیوں نہیں بند کروایا. تو اب اس وقت مگر اللہ تعالیٰ دیکھیے فیصلہ، دیکھیے اللہ کا. ایک طرف یہ گناہوں سے پورا معاشرہ داغدار ہو رہا تھا، مگر ایک طرف اللہ تعالیٰ ایک ولی کو پروان چڑھا رہا تھا، کیونکہ اس کا نظام ہے. اس شیطان نے کہا تھا کہ ہم بہکائیں گے، تو اللہ نے بھی کہا تھا کہ ہم اپنے محبوبوں سے بچائیں گے. کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت بیچ میں پیدا کریں گے جو لوگوں کو راہ راست پر لے کر کے آئے گی. اور غوث اعظم تیار ہوئے، ماں سے اجازت لیا، سچائی کا نمونہ پیش کیا، بغداد آئے. ظلم اور اندھیرا اور خرافات اور شہوات کے اڈے جب شباب پر پہنچ گئے، اسی وقت میں غوث اعظم بھی سج سنور کر کے شباب پر پہنچ گئے. پھر رسول پاک خواب میں تشریف لائے. عبد القادر اب واز کہو، اب خطاب کرو، اب امر بالمعروف کرو، اب تمہارے بولنے کا وقت ہے. یا رسول اللہ کیسے بولے، ہم تو جیلان کے، ایران کے، اجمیت ہمارے اندر ہے. وہ فصاحت، وہ بلاغت جو یہاں کے روزمرہ کے عربوں میں ہے، وہ بات کہاں. یہ تو اتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، پھر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں کیا خطاب کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قادر اپنا منہ کھولو. رسول پاک نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا. مولا علی نے 6 مرتبہ آ کے ڈالا. اے علی 6 مرتبہ کیوں؟ کہا ادب کی وجہ سے. ہم 7 کی برابری نہیں کر سکتے، رسول نے 7، ہم 6. علی ادب کر رہے ہیں، آج کے لوگ بے ادبی کر رہے ہیں. اور پھر نبی کی نبوت کا فیض زبان پر، علی کی ولایت و امامت کا فیض عبد القادر کی زبان پر. پھر اس زبان نے وہ کام کیا کہ آپ کے خطاب ہونے لگا، آپ کی تقریریں ہونے لگی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جلوہ جب آپ بکھیرنے لگے تو لوگوں کے کلیجے چیر جاتے تھے، ان کے دل بیٹھ جاتے تھے، دل سے گناہوں کے اثرات ختم ہو جاتے تھے. آپ کے خطابات سے لاکھوں لوگ مسلمان بھی ہوئے اور لاکھوں لوگوں نے اپنی برائی سے توبہ بھی کر لی.
ابن تیمیہ جیسا ظالم اور گمراہ بھی حضرت غوث اعظم کے اصلاحی کارناموں کا اعتراف کرتا ہے اور ان کی روحانیت کا اعتراف کرتا ہے. یہ حضرت غوث اعظم زبان کی اثر کی وجہ سے. اور زبان میں اثر کیوں ہوتا تھا؟ لعاب دہن کا بھی اثر تھا. اور ان کا لعاب دہن کس زبان میں آئے گا؟ یہ صادق کا لعاب دہن تھا. صادق کا لعاب دہن تھا. صادق ہی کے دہن مبارک میں جائے گا. یہ جھوٹوں کے منہ میں رسول اللہ کی نسبت نہیں جائے گی, صادق کے منہ میں ہی جائے گی. اور یہ زبان کا اثر تھا کہ لوگوں کے دل بدل گئے. بہت سے لوگوں نے توبہ کر لیا. یہ غوث اعظم تھا. غوث اعظم نے 5ویں صدی ہجری میں وہ کارنامہ انجام دیا. اور بغداد مین سٹی تھا, میٹروپولیٹن شہر تھا. جیسے آج نیو یارک ہے, واشنگٹن ہے, لندن ہے, ممبئی ہے, دہلی ہے. ایسا شہر جو تہذیب و تمدن کا عاصمہ تھا, عاصمۃ الحضارہ تھا, وہ تہذیب کا ہزارہ تھا, جہاں دنیا کے سارے لوگ آتے تھے اور دنیا کے ساری تہذیب کے تو ہر ملک کے نمائندے, علوم و فنون کا گڑھ تھا. وہ اصلاحی کام کیا کہ آپ کی اصلاح کا اثر صرف بغداد و عراق تک محدود نہیں رہا, پوری دنیا میں آپ کے اصلاحی کارناموں کے اثرات پہنچ گئے. اسی وجہ سے جب آپ کی اصلاح اور کارنامہ اور ولایت کا فیض ہر جگہ پہنچا تو سب نے تسلیم کر لیا. پھر آپ غوث نہیں رہے بلکہ غوث اعظم ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ اس لیے دوستو, اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سچی محبت بزرگوں سے کریں. ان کے کردار میں سے کچھ نہ کچھ لیتے ہیں. نبی سے کی سیرت سے ایک ایک بات لیں, ولی کی سیرت سے ایک ایک بات لیں گے تو ایک ایک بات اکٹھا ہوتی جائے گی اور ہماری پوری زندگی بزرگوں کے عمل کی کتاب بن جائے گی. سمجھ گیا؟ اس لیے ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ وہاں فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا. صرف مولانا کی نہیں, ہمارے اوپر بھی نام آتا ہے, ہم لوگوں پہ نام آتا ہے. آپ اپنے عمل سے جب یہاں سے گاؤں سے نکلیے تو لوگوں کو یہ لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسلیں اس علاقے میں مخدوم اشرف کی سب سے پہلے غلام بنے تھے. پوری دنیا میں آپ کا یہی تعارف ہے, ہم لوگ کراتے ہیں کہ میں کشوچا والوں کے بزرگوں کے سامنے بھی یہ کہتا ہوں کہ جتنے قدیمی اشرفی ہمارے پاس ہیں, جتنے قدیم اشرفی ہمارے پاس ہیں, باقی لوگ ممبئی میں بنے, مالیگاؤں میں بنے, نئے طور بنے, ہمارے پاس وہ اشرفی ہیں جو 500 برس پہلے کے ہیں, ان کی نسلیں 600 برس پہلے کی ہیں. جو مسلمان ہوئے ہیں وہی آج ہمیں نے مسلمان کیا ہے اور ہمیں نے سنی بنایا ہے. اور ہم اس وجہ سے نہیں سنی ہیں کہ کہیں کسی شہر سے ہماری نسبت ہے, ہم اس لیے سنی ہیں کہ حضرت مبارک اشرف, حضرت مخدوم اشرف سے ہماری نسبت ہے. ہاں, جو کچھ کہا جائے اور سچائی ہے, افسانے بنانے سے فائدہ نہیں ہوتا. تو دوستو اور عزیزو, آپ اگر اس طرح کا ایک تعارف اور اٹیچمنٹ رکھتے ہو کہ آپ جو ہے مخدوم اشرف شمنانی سے پہلے آپ کے آباء و اجداد یا مبارک اشرف بودلے سے آپ کے آباء و اجداد مسلمان ہونے والے ہیں, تو پہلے تو آپ کی نسلوں کو چاہیے کہ آپ کی نسلوں میں اس نسل کا جس نے آپ کو اسلام دیا ہے اس کا کوئی گستاخ پیدا نہ ہو. پہلے یہ کوشش کرو کہ جس نے آپ کو اسلام دیا ہے اس نسل کا کوئی گستاخ پیدا نہ کرو. اگر کوئی گستاخ پیدا ہو جائے تو اس سے اپنا دامن الگ کر لو, اپنا دامن اس سے پاک کر لو کہ ہم بھیا گستاخ نہیں رہے. تم کو گستاخ بننا ہے بنو, انجوائے اور گستاخ, آپ اپنی گستاخی کو انجوائے کریں, آپ اپنے علم کو انجوائے کریں. ہم نہیں رہیں, ہم گستاخ نہیں. ہم بنیں گے تو غلام بنیں گے, بنیں گے تو وفادار بنیں گے, بنیں گے تو محبت والے بنیں گے, بنیں گے تو مومن بنیں گے. ایک تو آپ اپنا یہ تعارف رکھیے, اس پر مضبوطی سے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو یہ نسبت حاصل ہے جو کسی کو اس وقت جلدی نہیں ہے,
تو آپ جب بھی اس علاقے سے نکلیں، یہاں جائیں، سورت جائیں، احمد آباد جائیں، مقصود ملت آپ سے احمد آباد جانے کے بعد محبت نہیں کرتے تھے. مقصود ملت احمد آباد سورت جانے کے بعد رسید لے کے آپ سے محبت نہیں کرتے تھے. مقصود ملت آپ سے اس وقت محبت کرتے تھے جب آپ کے پاس نہ رہنے کو چھت تھی، نہ رہنے کو گھر تھا. بے شک سبحان اللہ. پورے علاقے میں ٹٹیاں پڑی رہتی تھی. لوگ کہتے تھے بحرانہ گڑھی یار یہاں تو مکانے نہیں ہیں. میں بھی دیکھتا ہے نا، مگر اس وقت بھی آپ کے دروازے پر آتے تھے. اور یاد رکھنا، سعدی علیہ رحمٰن نے ایک بہت بڑی بات کی، اگر آپ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، یہ مخدوم صاحب نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے یہاں سے غلہ جاتا ہے، لکڑی جاتی ہے، تو اس کا تانا مت دیجیے. کوئی اصولی ہوتا ہے، اس کا تانا نہیں دیجیے. سعدی علیہ رحمٰن کی بات یاد رکھیے، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں بنی، منت شناب کی تورا خدمت بداشتے. احسان مت جتاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کرتے ہو. احسان مت جتاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کرتے ہو. احسان مانو کہ بادشاہ نے تمہیں خدمت میں رکھا ہے. سبحان اللہ. احسان نہ جتاؤ کہ میں غلامی کرتا ہوں. احسان مانو کہ تم کو غلام بنا کے رکھا ہے. سبحان اللہ. احسان مت جتاؤ کہ میں اطاعت کرتا ہوں. احسان مانو کہ تم کو اطاعت میں رکھا ہے. احسان مت جتاؤ کہ میں بارگاہ میں آتا جاتا ہوں. احسان مانو کہ تمہیں بارگاہ تمہارے لیے کھلی رکھی ہے. بچے اپنی سوچ کو پازیٹیو کرو. پڑھ لکھ کر کے بھی اگر پازیٹیو نہیں بن پائے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ علم ایک فتنہ بھی ہوتا ہے اگر اس میں ادب نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ لوگوں کی ولایتیں چھن جاتی، لوگوں کی قطبیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، لوگوں کی غوثیت ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گستاخی کرنے والوں کی تو صحابیت بھی ختم ہو جاتی ہے. مرتد لوگ ہو جاتے ہیں گستاخی کرنے سے. گستاخی کرنے سے گستاخی کو حق بیانی نہ سمجھو. گستاخوں کا ایک بہت بڑا دعویٰ یہ ہے کہ میں حق بیانی کرتا ہوں، میں حق بولتا ہوں تو دوسرے بول رہے یہ حق نہیں بول رہے، یہ غلاظت منہ سے بہ رہی ہے. اس غلاظت کو ختم کرنا چاہیے. یہ سمجھایا اس لیے جاتا ہے کہ کوئی اپنائیت کا معاملہ ہے، ورنہ کوئی جہنم میں کود رہا ہے تو ہم کیا کر لیں گے بھائی؟ باغی بنو، ڈاکو بنو، گستاخ بنو، آپ جو چاہو بنو، اس میں مقصود ملت کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، مخدوم اشرف کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں. آپ ہی کا جو ہوگا یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا. سمجھ گئے؟ تو ہمارا تعارف یہ ہے کہ مخدوم اشرف شنانی ہمارے مرشد ہیں، اور ہم سب سے پہلے اسلام کی دولت ان کے خاندان سے لائیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا کام بھی ہو سکتا ہے کہ جو 600 برس پہلے سنی اور مسلمان بنا ہو، آج 600 برس کے بعد کیا اس کے نسلوں سے کی وجہ سے، ان مریدوں کی نسلوں کی وجہ سے شراب خانے آباد ہونے چاہیے؟ کیا ان نسلوں سے جوا کے اڈے آباد ہونا چاہیے؟ نہیں. دنیا دیکھے کہ یہ لوگ وہ نسل ہیں جو مخدوم اشرف کے سب سے قدیم غلام ہیں، اور غلامی کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری سختیاں تو قبول کر لیتے ہیں مگر یہ گناہوں کے اڈے پر نہیں جاتے. سمجھ گئے؟ اور سادگی کی طرف لوٹیں، جیسے بتایا گیا شادی بیاہ میں بھی جتنی ہو سکے سادگی کی طرف لوٹیں، اور خرافات، شہوات، بدکاری، ان سب چیزوں کے ارمانوں کے نام پر یہ سارے گناہوں کو ختم کریں. ارمانوں جو رشتے کے ارمان ہیں اس کے نام پر یہ سب ساری چیزیں آپ ختم کریں. نیک بنیں، اچھے بنیں. یہ بوڑھے، بڑے بوڑھے بھی یہ بھی اپنی حرص کو کم کریں اور اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اور بچے بھی، ہم چاہتے ہیں، میں نے یہاں بھی گڑھی میں کہا، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ گڑھی بحرانہ یا سارا گاؤں، پورا علاقہ ایسا ہو جائے کہ ہر چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے اور ہر بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے. کوئی پالیٹکس، کوئی سیاست، کوئی وہ نہ ہو. ہاں، جو غلط کرے گا اس کو غلط انجام دو، جو بے وفائی کرے گا تو یہ کہا جائے گا کہ بے وفائی ہے، جو خرافات کرے گا، جو امانت میں خیانت کرے گا، جو وعدہ خلافی کرے گا، تو اس کو تو کہا ہی جائے گا کہ اس نے ایسا کیا ہے. اس بنیاد پر رشتہ اور ناطہ نہ دیکھیے، جو دیکھیے غلطی کیا ہے. سمجھ گئے؟
اس لیے دوستو اور عزیزو، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی غلامی آپ کو کرنی ہے اور ان کی وفاداری آپ کو کرنی ہے. یہی آپ کی شناخت ہے، یہی آپ کی عزت ہے، یہی آپ کی پہچان ہے. اپنے علاقے کے علماء سے زیادہ سے زیادہ اصلاحی محفل کیسے قائم ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے دروازے میلاد کر رہے ہیں، میلاد کے بہانے کچھ کام کی باتیں علماء کرام ان کو بتائیں. علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جو زہریلے مادے اثرات ہمارے سماج میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کریں اور جگہ جگہ پر خود بھی ایسی حوصلہ افزائی کریں کہ اس طرح کی نشستیں ہوں، اس طرح کی باتیں ہوں، اور اس مدرسے کا پورا سپورٹ کیجیے اور اس کو ہر آدمی اپنا مدرسہ سمجھیے. اس کے اندر جتنا بھی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں وہ اچھا کام کریے. اس کے جتنے اچھے نتائج آپ معاشرے میں سامنے لا سکتے ہیں اس کے اچھے نتائج سامنے لائے. جو لوگ اس میں مخلص ہیں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا دست و بازو بنی. آپ کی پرسنل لڑائی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب مدرسے کے گیٹ میں گھسیے یا مسجد کے گیٹ میں گھسیے تو اپنی ذاتی لڑائی بھول جائیے، اپنی زمین جائیداد اور ذاتی لڑائی بھول جائیے. اب بعد میں پھر نکلیے پھر لڑیے، نو پرابلم. اگر مسجد و مدرسے کے معاملے میں ایک دوسرے کے قریب آئیے، ایک دوسرے کا تعاون کیجیے. وتعاونوا علی البر والتقوی، تو اور بر پر اور تقوی پر پرہیزگاری کو پروموٹ کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمبائنڈ ہو جائیے، ایک دوسرے سے ملاقات کریے. اور اگر آپ سے جانے انجانے میں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی، اپنے محلے کے بڑے بوڑھوں کی کوئی بے ادبی آپ نے کر دی ہے، برتعظیمی کر دی ہے، تو آپ اللہ سے معافی مانگیے، ان لوگوں سے معافی مانگیے. حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شیرینی آ گئی، سلام.